سعد انس صاحب سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں، اس کے بعد فرق صاحب سے ہم گفتگو سنیں گے اور پھر صدارتی گفتگو سجاد میر صاحب کی۔ السلام علیکم جی، میں بہت پہلے آ جاتا لیکن میں زیاد صاحب کی پرانی جو کیا کہتے ہیں اکیڈمی اس کے گرد گھومتا رہا، تو پھر میں نے کہا یار کوئی بندہ اتنی تیزی سے کیا کہتے ہیں تبدیلی نہیں لا سکتا۔ میں تو خان صاحب سے بھی آگے نکل گئی ہے کہ میں پہنچا ہوں تو بورڈ شوڈ بھی غائب ہو گئے۔ میں کہا اللہ خیر کرے کہ نیا بھی نہیں پہ گئی ہے، تو وہ پھر میں پوچھتا پھر یہاں پہ آ گیا ہوں۔ جب میں نے روزنامہ دن جوائن کیا، بہت پرانی بات ہے، تو میں نے ایک نیوز روم کے آدمی کو بلایا، اسے کہا یار ایتھے انے گروپ نے، کوئی ملک لیاقت دا گروپ ہے، کوئی جامی صاحب دا گروپ ہے، کوئی مشفق دا ہے، کی ہو رہا ہے؟ کہتا جی سانو کسی نے کی لانا، ساڈے تے اپنا گروپ ہے۔ تو میں اب تو اتنی انسان غریبوں کے جسم پہ بچوں کے گرمیوں میں دانے نہیں اگتے جتنی پی یو جیز اگ گئی ہیں، اور اب مجھے صرف یہ رہ گیا کہ میں کسی پی یو جے پہ ہم لگائیں کہ اصل کھوئے والی بابے دی کلفی اتھونا، تاکہ ذرا پتہ چل جائے کہ اصل اور نقل میں کیا فرق ہے۔ لیکن چونکہ میں فاروق کو جانتا ہوں اور مجھے یہ پتا یہ 2 نمبر نہیں 1 نمبر کھڑا آدمی ہے، تو ہیر رانجھا فلم میں وہ کھیڑے کو کہتا ہے کہہ دو کہ لے بھی اج تو نہ رانجھے تے نظر رکھنی ہے، وہ کہتا جی پہلا سی ہیر تے رکھی سی، ہوں تسی کہندے تے چوک کے رانجھے تے رکھ دینی ہے۔ تو بھائی میں نے تو اپنی نظر جو ہے وہ فاروق پہ رکھ دی ہے، کیونکہ میری اس پہ بہت پرانی نظر ہے، کسی غلط مطلب میں نہیں، ویسے یہ بڑا پرومسنگ ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اور کامیابی دے، اسے اور ترقی دے۔ اچھا یہ نہیں بتائیں گے سعد انس صاحب کی نظر چپکی کے تو ان کو آپ ہی بول پہ تو میں کی کروں۔ تو لیکن ایک چیز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ پاکستان میں جہاں بہت ساری چیزوں کے فقدان ہیں، وہاں سب سے ایک بڑا فقدان قیادت کا ہے۔ ہم نے تو جس کو بھی دیکھا، ہم نے جسے بھی قائد سمجھا، جس کے بھی پیچھے لگے، جس کے بھی پوسٹر لگائے، آخر میں پتہ چلا کہ وہ تو ہم سب کو سواریوں سمیت بیچ کے اور آگے نکل گیا۔ اور کسی نے شاہین اور چیل سے پوچھا کہ تو شاہین جیسی ہے، اڑنی بھی ویسے پر بھی ویسے ہیں، چکر کی ہے کہ تو گند کھانی ہے تو وہ شکار کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ میں اڑدی بھی انجا، میں سارا اڈاری بھی انجے، میں شکار کول بھی جانے نا تو کول آ کے میرا ہاتھا نکل جاتا ہے۔ تو ہماری قیادت کا ہمیشہ ہاتھا نکل گیا ہے ان موقع پہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ایک بھٹکی ہوئی ناکام ذلیل و خوار قوم ہے، کیونکہ ہمارا قائد آج تک ہمیں وہ قائد نہیں مل سکا جو ایک ٹین کے نیچے موجود گرمی کو محسوس کر سکے، یا ایک بچے کو جب دودھ نہ ملے تو وہ کڑلاتا ہے تو اس کی ماں کی تکلیف کو محسوس کر سکے۔ ہمارا المیہ یہ رہا کہ ہم چمکتے چہروں، طاقتور لوگوں کے گروہوں کے پیچھے چل کے قیادت کو تلاش کرتے رہے۔ یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے فاروق رائے صاحب کہ آپ ایک صدر بن گئے، یہ امتحان والی بات ہے۔ اگر یہ زندگی ابدی ہے اور الہاتم التکاثر تزورتم المقابر والی بات ہے کہ تم بہت زیادہ کٹھی کرنے کی خواہش میں جب قبر کے پاس پہنچتے ہو تو تمہیں پتہ چلتا ہے کہ تم تو بہت بڑا نقصان کر رہے ہو۔ اسی طرح جب قیادت آپ کو ملتی ہے اور آپ اس قیادت کی چکا چوند میں خود کو یہ سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کیا ہیں، تو جب آپ کے ہاتھ سے یہ سب چیزیں نکل جاتی ہیں تب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی حیثیت و وقت کوئی نہیں ہے۔ قیادت، قائد وہ بیٹھا ہوا ہے، مر گیا، اللہ اسے جنت نصیب کرے، پتہ نہیں کہنا چاہیے کہ نہیں، اللہ اس کے آسانیاں کرے۔ وہ نیلسن منڈیلا، اس نے ثابت کیا کہ کوئی مذہب اور کوئی اسلامی ہونا ضروری نہیں ہے راہ حسین پہ چلنے کے لیے، وہ تو ایک نشاط ثانیہ ہے، اس پہ کوئی بھی چل سکتا ہے۔ اس پاکستان کے منافق زدہ، حفظ زدہ، گھٹیا 2 نمبر ماحول میں قیادت کوئی فخر کی بات نہیں، قیادت ایک امتحان کی بات ہے۔ اور میں یہ یقین رکھتا ہوں، میرا یہ گمان ہمیشہ قائم رہے گا کہ فاروق ورائد جو ہے وہ چھوٹی مادی خواہشوں، شہباز شریف کے ساتھ فوٹو کھنچانے یا کسی ایک آدھے دورے پہ تک محدود نہیں رہے گا۔ پی یو جے ایک ٹپیکل ٹریڈ یونین ہے اور اس کا مقصد صرف اس صحافت سے وابستہ غریب لوگوں کی مدد کرنا ہے۔ اگر آپ وہ مدد نہیں کر سکتے تو میرا برادرانہ مشورہ ہے کہ آپ اسے چھوڑ دیں، ادروائز یہ ہے کہ تکلیفیں جھیلنے کے لیے، مشکلیں جھیلنے کے لیے آپ تیار ہو جائیں۔ السلام علیکم۔